مزید کوئی سوال رہ گیا آپ کا یا ہے؟ 12 امام جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، 12 امام کے جو معصوم ہونے کا جو دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، دیکھیں خلافت کس کو کہتے ہیں؟ جانشینی کو خلافت کہتے ہیں، جانشینی۔ ابھی آپ ایک جگہ پہ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ اپنی سیٹ کو چھوڑ کے جائیں نا ایک ہفتے کے لیے، تو آپ کے سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ ڈاکٹر ہی بیٹھے گا۔ آپ ہاسپٹل میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے مثلا ER روم میں کام کرتا ہے، ایمرجنسی روم میں، تو وہاں پہ وہ شخص صرف کام کر سکتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں تو اس کو ER کے لیے کوالیفائڈ ہے، ہر ایک ڈاکٹر بھی آپ کی جگہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ ایک جگہ پہ سرجن ہے، سرجن جب ایک ہفتے کی ویکیشن پہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو آدمی آئے گا اس کو سرجن ہونا ضروری ہے۔ کوئی نرس کو لے کے آئے نہیں بنتا کام، نرس کبھی ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کبھی کسی پرچون والے کو لے کے آئیں یا کسی ڈرائیور کو لے کے آئیں یا کسی بہت ہی نیک آدمی کو لے کے آئیں جو بہت ہی عابد آدمی ہے، دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزے، وہ نہیں کر سکے گا آپ کا کام۔ کر سکے گا بھائی؟ نہیں کر سکے گا۔ عابد زاہد کو لے کے آئیں گے نا، وہ لوگوں کو مروا دے گا، اس کو ہاتھ میں چھری دے دیں کہ بھائی آپ کر دیں، آپریشن کر رہا ہے، قتل کرتے جائے گا وہ۔ تو ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر لے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان کے بعد وحی نہیں آئے گی، قرآن والی وحی نہیں آئے گی، ان کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے، نبوت بند ہے۔ لیکن بقیہ کوالیفیکیشن لیڈرشپ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فصل الخطاب ہے، یعنی ایک ایسا سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں تو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ خطا نہیں کرتے۔ ہم نے اگر ان کی بات مان لی تو اللہ کی بات مان لی۔ اگر یہ ایک ایسی کوالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے ان کی ہر بات ہم نے ماننا۔ ان کے جانے کے بعد ایسے لیڈر کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ احادیث میں تو اختلاف ہے ہی، اتنے حدیث پڑھے بھائی، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان نزاعات کا کوئی حل ہی نہیں ہے میرے عزیز، کہ ان کے بعد جو خلیفہ ہوگا، جو امام ہوگا، جو پیشوا ہوگا، وہ ان نزاعوں کو ختم کر سکے اور اسی طرح سے وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ عصمت کے ساتھ، جیسے آپ اپنے میڈیکل نالج کے ساتھ اور میڈیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ جہاں پہ کام کرتے ہیں، کسی دوسرے ڈاکٹر کا آپ سبسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں، ایک نرس آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا، سیکرٹری آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ یہ بہت واضح بات ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں، اس میں سے عصمت آ جاتا ہے، اس میں معجزات آ جاتے ہیں، اس میں علم آ جاتا ہے، وہ علم جس میں شک نہ ہو، کہ بھئی ہم اگر شک آ جائے علم میں کہ میں اپنے سوچ سے آپ کو کچھ بنا کے دے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ بہتر ہے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے وہ غلط تھا، جس کو لوگ اجتہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ ایسے اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نہیں بن سکتے، یہ بہت واضح ہے، جیسے کہ ایک نرس ڈاکٹر کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا۔ جی سر، بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا اور یقیناً میرا 12 امام پہ بالکل عقیدہ ہے۔ لیکن سر جیسے ایک مسلمان کا جو ایک بیسک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مطلب ختم نبوت، تو جیسے اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہم اس میں ایک امیلگمیشن، ایک ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے 12 اماموں کو ہم نے بالکل نبی کے درجے پہ تو نہیں لے آئے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا ہے؟ بس یہ میں آپ سے، جیسے کہ قادیانی لوگ ہیں، قادیانی لوگوں نے غلام احمد قادیانی کو ایک اس پیڈسٹل پہ رکھ دیا ہے کہ ہر مسلک نے انہیں کافر قرار دے دیا ہے، تو وہ یہاں پہ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کچھ دکھا دیتا ہوں میرے بھائی۔ شیعہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے مخالفین کے جانب سے۔ میں آپ کو بتاؤں شیعہ کے مخالف بہت رہے ہیں، بہت فاضل علماء، جماعت مخالفین کے وہ علماء جو بڑے فاضل تھے، بڑے ہی عظیم الشان تھے، مثلا فخر رازی صاحب ہیں، مثلا ابو حامد غزالی صاحب ہیں، مثلا ابن تیمیہ ہیں۔ ان کے علم کو، ان کے کتب کا آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ ایک آدمی ہے، اتنی تحقیق ہے، اتنی علم ہے، انہوں نے کبھی شیعوں کو یہ بہتان نہیں لگایا کہ آپ بھائی ختم نبوت کے کیا ہے منکر ہیں، صرف ہندوستان پاکستان میں یہ جاہل مولوی کہتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں ماحول پیدا کیا انہوں نے، یہ امپریشن پیدا کیا۔ تو کیونکہ یہ بڑے علماء جو تھے عالم اسلام کے، یہ ایسے اگرچہ ان کے فائدے میں ہے کہ وہ شیعہ مذہب کو مثلا مخالفت کر رہے ہیں نا، اپنے مخالف کو کسی طرح ہرا سکیں، ان کو باطل بنا سکیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں لگایا یہ الزام کی شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہمارے بہت ہی اہم کتب میں سے کتاب چھپی قم میں، یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر
252 میں ملاحظہ فرمائیے، 252 میں ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان پر اللہ کا سلام و درود ہو، من قال بأننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ، جو شخص کہہ دے کہ ہم نبی ہیں، ائمہ علیہ السلام کو کہہ دے نبی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ، اور جو اس مسئلے میں شک بھی کرے کہ ائمہ علیہ السلام نبی ہیں کہہ دے یا نہ کہہ دیں، یا مثلا جو شک کرے کہ ہم اس شخص جو کہتے ہیں یہ نبی ہیں اس کو پہ لعنت کریں یا نہ کریں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے بھائی، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 269 میں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح فرماتے تھے، ان اللہ عز ذکرہ ختم بنبیکم النبیین، اللہ تعالیٰ جس کا نام عزیز ہے، جس کا ذکر عزیز ہے، اس اللہ نے آپ کے نبی، آپ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ انبیاء کا خاتمہ کیا ہے، فلا نبی بعدہ ابدا، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں، وختم بکتابکم الکتب، اور مسلمانوں کے کتاب کے ساتھ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتب کا اختتام فرمایا ہے، فلا کتاب بعدہ ابدا، اور اس کے بعد کوئی قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں، لہذا فرمائیے کتاب سلیم رحمہ اللہ قم میں چھپی ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 11 ہے کتاب سلیم میں، یہ بھی لمبی حدیث ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 653 میں، یعنی تقریباً 20 صفحوں کے بعد، کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے، وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے، میں اس میں بلکہ میں پڑھ لوں تو بہتر ہے، فواللہ الذی اکرمنا اہل البیت بالنبوہ، اس اللہ کی قسم جس نے ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو نبوت دی ہے، یعنی نبی ہمارے خاندان سے، فجعل منا محمدا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل بیت میں سے قرار دیا، وَأَكْرَمَنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کرامت عطا فرمایا، عظمت عطا کیا، بِأَن جَعَلَنَا أَئِمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کے امام بنایا، لَا يَبْلُغُ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ غَيْرُنَا، رسالت پناہ اللہ کا قسم لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ دین، تعلیم دین اور تربیت ناس ہمارے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، ولا تصلح الامامۃ والخلافۃ الا فینا، امامت اور خلافت بنتی ہی نہیں، صحیح ہوتی نہیں سوائے ہم اہل بیت میں۔ اچھا، ولم یجعل اللہ معنا اہل البیت لاحد من الناس فیہا نصیبا ولا حقا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ کسی، یہ قادیانی کی ہے نا بطلان، قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، میں امام ہوں، علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ امامت اور خلافت کسی کا نصیب بھی نہیں بنتا، کسی کا حق بھی نہیں بنتا۔ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں، خاتم الانبیاء والنبیین، خاتم الانبیاء والنبیین، ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى یوم القیامہ، قیامت تک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کا خاتمہ ہوا، انبیاء کا اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وختم بالقرآن الکتب الى یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آسمانی کتابوں کا انقطاع کیا کہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے قرآن کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں آئے گا۔ وَجَعَلَنَا مِن بَعْدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ وَشُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا شاہد بنا دیا ہے۔ وَفَرَضَ طَاعَتَنَا فِي كِتَابِهِ وَقَرَنَنَا بِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ فِي غَيْرِ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ساتھ، ہماری طاعت کو اور اپنی طاعت کے ساتھ قرین بنایا، واجب بنایا بہت سارے قرآن کے آیات میں۔ واللہ جعل محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وجعلنا خلفاء من بعدی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، ہمیں خلیفہ بنا دیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، بھائی نبی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو وہ ضرور نبی ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ امام ہے،
وہی علم جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا ہمارے ائمہ علیہ السلام کو دیا تھا. کیونکہ نبی جو شخص سبسٹیوٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس وہ کوالیفیکیشنز ہونے چاہیے بھائی. وہ نہیں پر نہیں کر سکتا. آپ ڈاکٹر ہیں بھائی, آپ کی جگہ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کے سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ, ٹھیک ہے نا. وہ آپ جیسے ڈاکٹر ہونا چاہیے جو آپ کی جگہ بیٹھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم وحیانی ہے اللہ کی جانب سے, وہی علم جو پیغمبر کے سینے میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دی ہے. اگر نہ دیا ہو نا تو پھر وہ ان کا خلیفہ ہونا غلط ہے, سبسٹیٹیوٹ ہونا غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, ان کو وہی عصمت ہونی چاہیے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مزید کوئی سوال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت آپ یقیناً اگلی بار جب کوئی یہ بےہودہ الزام میرے سامنے لگائے گا تو میں اسے جواب دے سکتا ہوں. بہت بہت جزاک اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, تھینک یو.